ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے کہ یہاں عورت کی اوقات مرد طے کرتا ہے، چاہے تو اسے رانی بنا دے، چاہے تو نوکرانی۔ ٹائم پاس کرنا ہے تو گیم کھیل کر کیا کرو، ہوا کی بیٹی کوئی کھلونا نہیں۔ ایک عورت اپنے شوہر کو سب سے بہترین تحفہ یہ دے سکتی ہے کہ وہ تمام نامحرموں سے نکاب کرنے لگے۔ اس دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت وہ ہے جس میں حیا و وفا پایا جائے، اور یہی عورت کی اصل خوبصورتی ہے۔ اپنی نمائش کرنے والی عورت کسی بھکاری سے کم نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ بھکاری ہاتھ پھیلا کر مال حاصل کرتا ہے، اور یہ اپنا جسم دکھا کر لوگوں کی توجہ حاصل کرتی ہے۔ مضبوط لوگ غلطی ہونے پر روتے نہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ دو جگہ ایسی ہیں جہاں تمہاری بیوی کو سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے، ان موقعوں پر اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ نمبر 1، بیماری کی حالت میں بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا، کیونکہ وہاں اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی پیچھے مت اٹھنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی ہو تو عورت خود کو دنیا کی سب سے طاقتور عورت محسوس کرتی ہے۔ جب ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اس سے بہت اونچا مقام دیتے ہیں، اتنا اونچا مقام کہ آخرکار وہ شخص ہماری پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ محبت بھی کیا غضب کی چیز ہے، کسی کو شرابی بنا دیتی ہے اور کسی کو نمازی بنا دیتی ہے۔ اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی بیوی کے دل سے نہ اترے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ اپنے دکھ، اپنے درد اور اپنے مصیبت سب لوگوں سے بیان مت کرو، کیونکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو مصیبت میں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک عورت اپنے جسم کو صرف اس مرد کو چھونے دیتی ہے جو مرد نے اس کے جسم سے نہیں بلکہ اس کی روح سے محبت کی ہو، اور اس کے ساتھ نکاح کا حلال رشتہ بنا کر اسے اپنی بیوی بنائے۔ انسان کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر اپنی غفلت سے وہ اپنے آپ کو ناکام بنا لیتا ہے۔ غیر پختہ شخص کے اکثر کاموں کے نتائج واضح نہیں ہوتے۔ وقت سے پہلے حاسود سے لڑا ہوں، میں اپنی عمر سے کئی سال بڑا ہوں۔ لوگ وقتی ضرورت کو محبت کا نام دے کر آپ کو سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں دیں گے۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے جسے آپ شیر سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کھائے گا نہیں کیونکہ آپ اس سے نہیں کھائیں گے۔ الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ جادو الفاظ میں نہیں، لہجے میں ہوتا ہے۔ ایک مرد کو اپنی ذاتی ضروریات بہت کم ہوتی ہیں، وہ مناسب کمائی پر بھی گزارا کر سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے زمانے بھر کی خاک چھان مارتا ہے تاکہ ان کو ہر سکون میسر کر سکے۔ اس لیے شوہر کی عزت اور قدر کیا کریں، اور اولاد سے بھی قدر کروایا کریں۔ اللہ سے محبت کرو، اعتبار کرو اور یقین کامل رکھو، پھر تمہارے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو درد کا ذائقہ جانتا ہے، آپ اسے مصائب کے وقت دوسروں کے ساتھ کڑا پھائیں گے۔ اپنی اور اپنے جذبات کی حفاظت خود کریں، اپنی خوشیوں کی دوڑ کسی کے ہاتھوں میں مت تھی۔ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ اس شخص کو بھی جو آپ کو اپنی دنیا مانتا ہے۔ مرد کو ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے، لیکن اگر اس کی زندگی میں عورت نہ ہو تو وہ بیکاریوں سے بھی بدتر ہے۔ عورت کو جنگلی جانور نہیں بلکہ ایک انسان کے روپ میں ملو، وہ جانور پر سب کچھ قربان نہیں کر سکتی۔ ایک جانور زیادہ سے زیادہ کتنا نوچ پائے گا، ایک شفیق محبت سے بھرے دل والے انسان کی صورت میں ملو گی تو اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ کہتے ہیں مرد کو قدرت نے محبت اگر 20% دی ہے تو کنٹرول 2% دیا ہے،
یعنی مرد سے 20% بھی کنٹرول نہیں ہوتی اور اظہار کر دیتا ہے۔ عورت کے اندر محبت 80% ڈالی اور جذبات پر کنٹرول 98% دیا ہے، یعنی وہ مرد سے زیادہ محبت کرتی ہے لیکن اظہار نہیں کرتی، کیونکہ قدرت نے ضبط بھی کمال کا دیا ہے۔ مرد بتاتا زیادہ ہے اور کرتا کم ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ خالی ڈول زیادہ شور مچاتا ہے۔ مرد اپنی طرف سے تو بہت محبت کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک حکیم نے مرد سے کہا کہ عورت 3 چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے۔ اول، عورت نرم مزاج ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مرد سے نرمی کا برتاؤ چاہتی ہے، وہ ہمیشہ محبت کے احساس میں رہنا پسند کرتی ہے، وہ ہمیشہ چاہے جانے کی طلبگار ہوتی ہے۔ عورت محبت میں بہت مخلص ہوتی ہے اور اسے چاہ بھی ہمیشہ مخلص کی ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جسے وہ پیار کرے وہ صرف اور صرف اسی کا ہو اور اس کی محبت خالص اسی کے لیے ہو۔ وہ سوچے تو صرف اسے سوچے اور چاہے تو فقط اسی کو چاہے۔ وہ جسے پیار کرتی ہے وہ اس سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، روٹتی ہے، نخرے دکھاتی ہے، اور یہ عورت پر جچتا بھی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ جب وہ روٹھے یا لڑے تو مرد اسے پیار دے۔ وہ صرف پیار پانے کی ضد کرتی ہے، اور جب وہ یہ سب کرنا بند کر دے تو سمجھو اسے آپ کے احساس اور پیار کی ضرورت ہے۔ کوشش کیجیے اپنی خوشیوں کی چابی کسی اور کی جیب میں نہ ڈالیں۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھے، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ مجھے ایک عورت کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے جب اس کے کردار پر دھبا لگتا ہے تو وہ اسے مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی۔ مرد کی مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا سایہ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ سب سے بڑی غلامی سوچ کی غلامی ہے، اور اس غلامی کی بھی کیا مجال اگر آپ غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ آگے بڑھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، عزت کرو اور عزت کروائیں۔ احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہی کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔